الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ خطبہ شعبانیہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استقبال رمضان المبارک کے عنوان سے اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جو امیر المومنین امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کے طریق سے ہم تک پہنچا۔ اس کے ہم نے کلمات گزشتہ دروس میں ملاحظہ کیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ، کہ تم لوگوں کی طرف اللہ کا مہینہ بڑھ رہا ہے۔ اقبل الیکم شہر اللہ، اللہ کا مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے، بالبرکت والرحمت والمغفرہ، برکت، رحمت اور مغفرت لیے ہوئے۔ یہ تین چیزیں ایک مہینے میں جمع ہو جائیں یہ مشکل ہے، رحمت، برکت اور مغفرت۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہر ساعت اور ہر لحظہ قرار دیا ہے، لیکن ماہ مبارک رمضان میں جن عنایات اور جن وسعت کے ساتھ یہ مہیا ہوتی ہیں بقیہ کسی مہینے میں یہ نہیں آتی، اور جس طرح دن بڑھتے چلے جاتے ہیں وسعت ان میں بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ لیالی القدر آ جاتے ہیں اور یہ چوٹی کی راتیں ہیں۔ اللہ نے اس سے بڑھ کر کوئی اور وقت مقرر نہیں کیا، رحمت، مغفرت اور برکت، اور یہی تین چیزیں انسان کو اصل میں ضرورت ہیں۔ انسان وسعت رزق چاہتا ہے، مشکلات سے انسان نجات چاہتا ہے، مصائب سے چھٹکارا چاہتا ہے، مختلف طرح کی تنگیوں کا سامنا انسان کو کرنا پڑتا ہے۔ مغفرت ہو جائے بہت ساری تنگیاں ختم ہو جاتی ہیں، برکت اگر پڑ جائے بہت سارے قلیل بھی کثیر میں تبدیل ہو جاتا ہے، رحمت نازل ہو جائیں انسان کا اضطراب دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، انسان کو وہ چیزیں مہیا ہونے لگ جاتی ہیں کہ جو انسان کی ضرورت ہیں اور وہ ان ضرورت کو پورا کر کے آخرت کو آباد کرے۔ لہٰذا رحمت، مغفرت اور برکت ہم اسے بالفاظ دیگر کوڈ ورڈز کہہ سکتے ہیں کہ اس کو اگر ہم نے حاصل کر لیا تو بقیہ سب چیزیں حاصل ہو جائیں گی، برکت ہے، رحمت ہے اور مغفرت ہے۔ انشاءاللہ اس کا بیان آگے آہستہ آہستہ آتا رہے گا۔ ہم اس کے بعد اگلے کلمات کو دیکھتے ہیں۔ کل ہم نے استغفار کے حوالے سے مختصر پڑھا اور آخری روایت یہ پڑھی تھی لِكُلِّ شَيْءٍ دَوَاءٌ، ہر شے کے لیے ایک دوا ہے، وَدَوَاءُ الذُّنُوبِ الاستغفار، کیونکہ استغفار کا باقاعدہ کلمہ آگے آ رہا ہے، مغفرت اور استغفار کو بقیہ اس جگہ بیان کیا جائے گا۔ آج ہم اس پہلو کو دیکھتے ہیں کہ جو یہاں بیان کیا گیا شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور، شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور وایامہ افضل الایام، یعنی اب جو مہینہ آ رہا ہے یہ تمام مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ہے، اور اس کے جو ایام ہیں یہ افضل ترین ایام ہیں، وَلَيَالِيهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، اس کی راتیں سب سے عظیم ترین راتیں ہیں، وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَات، اور اس کے لمحات و لحظات یا اس کی گھڑیاں سب سے افضل ترین گھڑیاں ہیں۔ اچھا، پھر آگے ایک اور مطلب شروع ہوتا ہے وَهُوَ دُعِيتُمْ إِلَى ضِيَافَةِ اللَّهِ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، کہ انشاءاللہ تعالی اس کو ہم اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ انسانی زندگی جو اس زمین کرۂ ارض کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آباد کی ہے، اس زندگی کو آباد کرنے کا اصل ہدف قرآن کریم کی نگاہ میں وہ نہ گھر بنانا ہے، نہ بیوی بچے پیدا کرنا ہے، نہ انسان کا اس دنیا میں عیش و عشرت کا سامان اکٹھا کر کے اپنی پرسکون زندگی کی خواہشیں اور تمناؤں کو پورا کرنا ہے۔ اس دنیا کو اللہ نے واضح ترین قرآن کریم کی صریح آیت ہے کہ اس میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے اس لیے موت اور حیات کو خلق کیا ہے۔ موت اور حیات کو کیوں خلق کیا ہے؟ لیبلوکم،
تاکہ انہیں آزمایا جائے، بلا میں ڈالیں، مصیبت میں ڈالیں۔ البتہ یہ بلا اور مصیبت نعمات کی صورت میں بھی ہے اور سلب نعمات کی صورت میں بھی ہے۔ نعمتیں دے کے بھی اللہ بلا اور آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، اور نعمات لے کے بھی بلا اور آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ لہٰذا پہلے تو ہم نظریہ دنیا اور دنیا کی زندگی کے بارے میں درست کریں، تاکہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ جو خطبہ شعبانیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ دنیا کے بارے میں پہلا ہمارے لیے نظریہ آشکار یہ ہوتا ہے کہ دنیا کا متبادل کلمہ ہے مقام ابتلا اور آزمائش۔ یہ احادیث مبارکہ میں بھی کثرت سے آیا اور قرآن کریم کی آیات میں بھی متعدد آیات میں وارد ہوا ہے۔ دنیا کا تعارف کیا ہے؟ مقام ابتلا اور آزمائش، یعنی ایک ایسی جگہ اللہ نے بنائی جس جگہ میں اللہ نے صرف اور صرف مصیبتیں نازل کرنی ہیں۔ وہ بنائی اسی لیے کہ مصیبتیں آئیں اور ان مصیبتوں کا سامنا کر کے انسان کمال کی طرف جائے۔ درست ہے؟ یعنی ایک جگہ بنائی اس لیے کہ مصیبتیں آئیں، ادھر بلائیں آئیں۔ مصیبتیں لفظ اس لیے آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ قرآن کریم کا کلمہ جو ہے وہ بلا اور فتنہ ہے۔ فتنہ کہتے ہیں سخت ترین آزمائش جو خلل ڈال دے، جیسا کہ قرآن میں آیت بھی ہے کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگ جو گمان کرتے ہیں کہ ان کو یہ دعویٰ کرنے پہ چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لیں، وہم لا یفتنون۔ پھر اگلی آیت کہتی ہے تم سے پہلے بھی اللہ نے ان کو آزمایا، یعنی سخت ترین آزمائشوں میں مبتلا کیا۔ اس لیے قرآن کریم کی آیات کے نتیجے میں دنیا ایک ایسی جگہ ہے جو بلاؤں کے آنے کی جگہ، ادھر بلائیں آنی ہی آنی ہے، نہ آئیں تو تعجب ہے، آئیں تو تعجب نہیں ہے کیونکہ جگہ ایسی بنائی ہے۔ اچھا یہ کیوں بلائیں آئیں؟ تاکہ انسان ایمان اور عمل کی زندگی کے ذریعے سے آخرت کو آباد کرے۔ اگر دنیا نہ ہو تو پھر آخرت کی زندگی بھی انسان کے لیے آباد نہیں ہوگی۔ اس لیے دنیا کی زندگی وہ آخرت کے حصول کا سبب بنتی ہے۔ پس یہ دنیا کے بارے میں ہم پہلے بھی 3 احتمال پڑھ چکے ہیں۔ یا تو دنیا اللہ نے راحت کے لیے بنائی، پھر تو راحت تلاش کرنی چاہیے، آرام تلاش کرنا چاہیے، پھر سوئے کھائے پیے سیر تفریح کرے محافل جمائے، کیونکہ کل شہوات انسان کے پاس یہ 5-6 چیزیں ہیں جس میں پوری دنیا ایک مرتی ہے اور پوری دنیا بھاگ دوڑ میں مصروف ہے۔ لہذا اگر دنیا راحت کے لیے تو پھر اس میں مبتلا ہونا چاہیے۔ دوسرا احتمال، نہیں دنیا فقط اور فقط بلا اور مصیبت کے لیے ہے، بلا فتنہ مصیبت کے لیے ہے۔ اگر یہ ہے تو پھر راحت تلاش نہ کرے۔ اگر شہوت انسان کی نہیں پوری ہوتی عیب نہیں ہے، کیونکہ مصیبت میں ڈلنا ہی ڈلنا ہے۔ اگر ایک شہوت یا خواہش پوری ہو گئی تو پتہ اگلی نہیں پوری ہوگی، اور جو پوری ہوئی ہے اس میں بھی حساب بھی رکھا ہے اور اس میں مرض بھی رکھا ہے، اور اس مرض میں جسمانی امراض بھی ہیں اور اس میں نفسانی امراض بھی ہیں۔ حتیٰ کہ ایک علم انسان کے وجود میں آتا ہے، حسد بھی لاتا ہے، تکبر بھی لاتا ہے، فقر و مباحات بھی لاتا ہے، جھگڑا بھی انسان کے وجود کے اندر لاتا ہے، عجب بھی لاتا ہے، کتنے امراض نفسانی اور نفسانی امراض اور بیماریاں لے کے آتا ہے، اور ظاہری طور پہ بھی انسان شکار ہوتا ہے آہستہ آہستہ۔ جیسے بھی آپ دیکھ لیں کہ حوادث اچانک اتنے بڑے بڑے ہمارے پاس حوادث آ جاتے ہیں، انہی علمی ایجادات کی وجہ سے استفادہ بھی کرتے ہیں اور نقصان بھی اٹھاتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ اس دنیا کے اندر نعمت میں بھی اللہ نے حساب قیامت والے دن رکھا ہے، اور اس دنیا کے اندر جسمانی نفسانی امراض سے ٹکراؤ بھی انسان کے اندر رکھا ہے۔ لہذا دوسرا نظریہ یہ آتا ہے کہ کائنات دنیا جو اللہ نے بنائی ہے وہ کاملاً مقام ابتلا اور آزمائش ہے۔ تیسرا نظریہ کہ راحت اور آزمائش مصیبت یا بلا اور فتنہ دونوں ہے۔ قرآن کی نظر میں پہلا بھی درست نہیں ہے، تیسرا بھی درست نہیں ہے۔ قرآن کریم دوسرے کی تائید کرتا ہے، فقط اور فقط کیا ہے؟ مقام مصیبت، ابتلا، آزمائش۔ اگر اس کا حلال میسر آ جائے اس میں بھی حساب ہے، اور یہی حلال پیٹ بھر کے کھاتے رہیں تو آج کے دور میں کئی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ شوگر اور بلڈ پریشر تو دنیا میں عام بیماری ہیں کہ ایک قسم کا فیشن بن گیا ہے کہ بوڑھا ہو اور یہ بیماریاں نہ ہو تو تعجب کرتے ہیں کہ یہ کیسا بوڑھا ہے۔ بوڑھا ہو اور یہ لگی ہوئی ہوں تو پھر کہتے ہیں کہ ہاں یہ نارمل انسان ہے۔ ابھی تو ایک اس طرح کی صورت بن چکی ہے پوری دنیا میں۔
لہذا نتیجہ ہمارے پاس یہ نکلا کہ دنیا کے بارے میں ہم اپنا تفکر درست کریں، اس تفکر سے بہت گہرا اثر ملتا ہے۔ مثلا گھر کو کوئی سکون کی جگہ ہمیشہ قرار دے تو گھر ہمیشہ جب سکون چاہیے گھر یاد آئے گا۔ کوئی اگر اپنے بستر کو سکون کی جگہ قرار دے، وہ جب بھی ذہن میں تصور بستر کا آئے گا آرام اور سکون یاد آئے گا۔ اگر کوئی دنیا کو ہی راحت اور آرام کا مقام قرار دے دے تو دنیا کی باتیں آئیں گی، وہ تو تلاش کرے گا آرام سکون، اس لیے سستی بھی آئے گی، کاہلی بھی آئے گی، مفاد بھی آئے گا، اسی طرح کام چور بھی وہ نکلے گا، کرپشن، خیانت، پھر آگے جرائم میں دھنستا انسان چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ فلسفہ انسان یاد کر لے کہ نہیں، میں اس دنیا کے اندر کچھ وقت کے لیے ہوں اور اللہ نے بنائی مصیبت کے لیے ہے، اس لیے اگر اللہ نے نعمات دے دی ہیں تو ان نعمات کو خود وہ اپنے لیے آزمائش میں اپنے آپ کو مبتلا کرنے کی کوشش کرے۔ مثلا اگر انسان خالی بیٹھا ہے، کوئی کام نہیں ہے، مثلا کوئی کیاری ٹھیک کرنا شروع کر دے، کوئی صفائی شروع کر دے، خدمت خلق شروع کر دے، اللہ کا ذکر شروع کر دے، کئی ایسی چیزیں جو شروع کر سکتا ہے۔ اس لیے روایات اہل بیت علیہ السلام میں سیسند روایات میں آئے ان اللہ عز و جل یبغض العبد الفارغ النوام، اللہ عز و جل نفرت کرتا ہے اس شخص سے جو کثرت سے سوتا ہے اور کثرت سے فارغ بیٹھا رہتا ہے۔ فارغ بندے سے کبھی بھی محبت نہیں اللہ کرتا۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک واقعہ وارد ہوا، الکافی میں گزر رہے تھے، اصحاب کے ساتھ ایک جوان بیٹھا ہوا تھا۔ ایسے ہوتے ہیں جوان خالی بیٹھے رہتے ہیں، تو رسول نے فرمایا کہ اس کا کوئی کام کاج نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں کرتا، بس بیٹھا رہتا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا سقط من عینی، میری آنکھوں سے یہ گر گیا ہے، پہلے اس کا مقام تھا، یہ اس کی عزت قدر میری آنکھوں سے گر گئی ہے۔ کیوں؟ پھر بتایا اگر یہ مومن ہوتا تو یہاں پہ اللہ کے ذکر یا اپنے دین سے مشغول ہوتا، یعنی اللہ کی خاطر خدمت خلق کر رہا ہوتا یا اللہ کی خاطر کوئی ذکر میں مشغول اور عبادات میں مشغول ہوتا۔ انہوں نے کہا بس خالی بیٹھا رہتا ہے، جیسے افراد ہیں فارغ بیٹھے ہیں، کہ کیا کر رہے ہیں، کہ کچھ بھی نہیں کر رہے، بس بیٹھے ہیں۔ یہ نہیں، مثلا ممکن ہے کہ خالی ہمیں بیٹھا نظر آئے اللہ کا ذکر پڑھ رہا ہو، اس لیے تصور اس دنیا میں فراغت کا نہیں ہے۔ فراغت کا تصور یہ ایک باطل تصور ہے۔ صحت کا تصور ٹھیک ہے، تندرستی کا تصور ٹھیک ہے، آرام اس حد تک کہ انسان اپنی قوت بحال کر لے، تصور ٹھیک ہے، فراغت کا تصور نہیں پایا جاتا۔ یہ جب ہمارے لیے پہلی چیز کلیئر ہو گئی، آئیں اب ہم دوسرے حصے پہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایام اور مہینوں میں اس دنیا کو ڈھالا اس لیے ہے تاکہ ان مصیبتوں سے انسان دوچار ہو اور آخرت کا اہتمام کرے۔ یعنی مصیبتیں کس وجہ سے ہیں؟ لِيَبْلُوَكُمْ یا لِيَبْلُوَهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اعمال حسنہ تم سے صادر ہوں، یہ اعمال حسنہ آخرت میں تمہارے لیے ایک بہترین دنیا اور زندگی کو جنم دے دیں۔ اس لیے علت اس میں بیان کی ہے کہ اعمال حسنہ صادر ہونے چاہیے تم سے، اس دنیا میں اعمال سیئہ تم سے نہیں جاری ہونے چاہیے۔ اعمال حسنہ تب ہی ہوں گی جب نیت صادقہ ہوگی، کہ انشاءاللہ اس خطبے میں یہ پوری ترتیب آ رہی ہے کہ اعمال حسنہ کیسے جنم لیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کائنات اور دنیا کی زندگی کو آباد بنایا عمل حسنہ کے لیے۔ یہ عمل حسنہ ہر وقت اور ہر گھڑی ایک جیسے نہیں ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مہینوں میں تقسیم کیا، جیسے سورہ توبہ آیت نمبر 36، کہ انسان کی زندگی اور انسانی معاشرے وہ سالوں میں، مہینوں میں، ہفتوں میں، دنوں میں، ساعتوں میں، گھڑیوں میں ڈھلے ہوئے ہیں، اور ان میں بعض ہیں افضل اور بعض ہیں مفضول، بعض کو فضیلت دی گئی ہے گھڑیوں کو، بعض کو فضیلت نہیں دی گئی، اور جو ان فضیلتوں کے اوقات کا اہتمام کرتا ہے اس کے عناوین بھی مختلف ہیں۔ مثال کے طور پہ جو متقین ہیں ان کے الگ طور طریقے ہیں، جو مومنین ہیں الگ طور طریقے ہیں، جو مخبتین ہیں ان کی بالکل ہی جدا ہیں۔ بعض ہیں کہ انا اللیل، وہ آدھی راتوں کو کھڑے ہو جاتے ہیں، بعض ہیں کہ فی غمرۃ ساہون، پڑے ہوئے ہیں، غفلتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ لہذا مختلف اس طرح سے ہم ان اوقات کا اہتمام کرنے والے انسان مختلف ہیں، اور اسی اہتمام کے اعتبار سے ان کے عناوین بھی مقرر کیے قرآن کریم نے۔ اس لیے اس طرف توجہ رکھیں کہ جس طرح سے ہم معاملہ کریں گے ان اوقات، ان مہینوں سے، ان ایام سے، ان دنوں سے، ویسا ہی ہمارا مجموعہ بھی ایک جنم لے رہا ہے،
اور اسی میں اٹھائے جائیں گے انسان۔ مثلا قرآن کریم میں سورۃ توبہ آیت نمبر 36 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، اللہ نے جب سے آسمانوں اور زمین کو خلق کیا ہے تب سے کتاب الہی میں اللہ نے اللہ کے نزدیک مہینوں کا عدد کیا ہے، عدت الشہور کیا ہے، تعداد مہینے کیا ہیں، 12 مہینے، 12 مہینے اللہ نے۔ اس کی ظاہری ہمارے پاس جو معنی کی تفسیر آتی ہے، ظاہری تفسیر وہ یہی ہے کہ یہ 12 مہینوں میں اللہ نے دنیا کو تقسیم کر دیا۔ ان 12 مہینوں کے نام مختلف ہو سکتے ہیں لیکن مہینے 13-14 نہیں ہوتے، مہینے 10-11 نہیں ہوتے۔ آپ دیگر قوموں میں بھی دیکھ لیں 12 مہینے ہی ہیں۔ آج بھی ایرانی کیلنڈر وہ 1000 سالہ پرانا ہے، ایرانی کیلنڈر آج بھی چل رہا ہے۔ فروردین ہے، اردو بہشت ہے مثلا، اور دیگر اس طرح مہینے ہیں، وہ مہینوں کے ابھی بھی اسی طرح 12 مہینے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ آ جائیں کہ ابھی انڈین، وہ ان کے الگ سے سال ہیں اور اس کے مہینے ہیں، وہ بھی اسی طرح سے چل رہے ہیں۔ شمسی آپ نے دیکھا عیسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوئے، وہ بھی 12 کے اوپر ہیں۔ قمری ہیں اسلامی مہینے، وہ بھی 12 پر ہیں۔ لہذا اس کا یہ مطلب ہے گزشتہ قوموں میں یہ 12 کا عدد رہا ہے مہینوں کے اعتبار سے، اور اس کی ایک باطنی تفسیر جو اہل بیت علیہ السلام سے وارد ہوئی ہے اور متعدد روایات میں وارد ہوئی، اس سے مراد 12 ائمہ علیہ السلام ہیں کہ ولایت علی بن ابی طالب و 12 ائمہ علیہ السلام کے عقیدے کے اعتبار سے اوس وسائیت و اوس وسیع ہونا، وہ ہر دین میں یہ بات شامل تھی۔ انبیاء ہیں، رسول ہیں اور اوصیاء ہیں۔ بہرحال ہم ابھی ظاہری تقسیم کے تحت آتے ہیں۔ ان عدت شہور عند اللہ کتنے ہیں؟ 12 شہرا، 12 مہینے۔ سوال، یہ 12 مہینے فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں ہیں، یوم خلق السماوات والارض، جب سے آسمانوں اور زمین کو اللہ نے خلق کیا۔ سوال، ان میں سے سب سے افضل مہینہ کون سا ہے؟ سب سے افضل ترین مہینہ، وہ افضل ترین مہینہ ماہ مبارک رمضان ہے۔ اس لیے کہا کہ شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور، جو اللہ کا مہینہ ہے وہ کیا ہے؟ افضل الشہور ہے۔ قرآن کریم نے کتنے مہینوں کا تذکرہ کیا ہے؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ ایک تو سورہ بقرہ آیت نمبر 187-189 میں وارد ہوا ہے، 185 ہے غالباً، 185 نمبر آیت ہے، وہ 189 ہے۔ 185 نمبر آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اچھا پھر آگے کیا ہے؟ فمن شہد منکم الشہر، جس نے اس شہر کو پا لیا فلیصمہ، وہ روزے رکھے۔ شہر رمضان پہلے کیا تعارف کرا ہے؟ الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن کیوں ہے؟ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، تاکید اور تاکید کے ساتھ کہا کہ یہ حقیقت میں ہدایت کے لیے، اسے ہدایت کے لیے تم لے لو۔ اچھا پھر بعد میں کیا دوبارہ قرآن بیان کر رہا ہے؟ شہر رمضان کا ہی بیان کر رہا ہے، فمن شہد منکم الشہر، جو اس مہینے کو پا لے تم میں سے، جو بھی پائے گا، فلیصم ہو، اس پر واجب کیا ہے؟ روزے رکھنا۔ پھر آگے فقہی احکام آیت کریمہ میں ذکر ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 189 میں ہے یسألونک عن الاہلہ، حلال کہتے ہیں چاند کی راتوں، چاند کو حلال، پہلی تاریخ کے چاند کو حلال کہا جاتا ہے عربی میں۔ اچھا اہلہ، یہ اہلہ کے بارے میں کہتے ہیں قل ہی مواقیت للناس والحج، یہ اہلہ کیا ہیں؟ اہلہ حلال کی غالباً جمع ہے۔ ابھی ہم ان آیات کی تفسیر میں نہیں جانا چاہ رہے، صرف یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کریم نے انسانی زندگی کو ان اوقات کے ساتھ، مہینوں کے ساتھ، ساعتوں کے ساتھ گہرے طور پہ جوڑا ہے، اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ جو فضیلت رکھتے ہیں، اور فضیلت رکھنے والے کا اہتمام کرنا بھی انسان کو بافضیلت کر دیتا ہے۔ لہذا مجموعی طور پہ تو سب مہینے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور ان مہینوں میں سب سے افضل ہے شہر رمضان، جیسا کہ یہ خطبے میں بھی کہا شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور۔ اس کے بعد پھر قرآن نے ماہ مبارک رمضان کا نام لیا، اور پھر یہ بھی بتایا کہ اہلہ بھی ہیں، یہ چاند کی راتوں میں جو پہلی کی رات ہے وہ اہم ہے۔ اس لیے اب ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے جو وارد ہونے والی دعائیں ہیں، کوئی ہمارے پاس ایسا مہینہ نہیں ہے کہ پہلی چاند کی رات کے اعمال نہ ہوں۔ دعائیں بھی ہیں، دعائیں اللہ کی بارگاہ میں ہیں،
اذکار بھی ہیں، ذکر اللہ کی بارگاہ میں ہیں۔ اور ادھر قرآن نے بھی اہلہ کا تذکرہ کیا، یسألونک عن الاہلہ، یہ اہلہ کے بارے میں آپ سے پوچھتے، قل کہہ دیجئے ہی مواقیت للناس والحج، یہ لوگوں کے لیے کیا ہیں اور حج کے لیے کیا ہیں؟ مواقیت، وقت کا تعین ان کے ذریعے سے ہوتا ہے، یہ مواقیت ہیں۔ بس یہ ہمارے پاس آیت ہے جس سے ہمیں یہ پتہ لگ رہا ہے کہ قرآن کریم نے انسانی زندگی کو کس طریقے سے اس کے تشکیل جو انسانی زندگی پاتی ہے اس کا تعارف کیسے کرایا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور آیت ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 197، الحج اشہر معلومات، حج کا تذکرہ کیا اور کہا اشہر معلومات، یعنی حج کا مہینہ واضح پہچانا ہوا مہینہ ہے۔ ماہ مبارک رمضان کے بعد کس کا تذکرہ آیا؟ پہلے تمام مہینوں کا تذکرہ، مہینوں میں پھر ایک مہینے کا نام لیا، صرف قرآن کریم میں ایک مہینے کا نام ہے، یا دوسرا مہینہ حج کا ہم کہہ سکتے ہیں، ذی الحجہ کہتے ہیں، لیکن آیا اس مہینے کے نام کے طور پہ قرآن میں آیا یا نہیں آیا؟ ایک اختلافی چیز ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس طرح سے نام کے طور پہ نہیں آیا، لیکن حج کے عمل کے اعتبار سے اس مہینے کا تعین کیا گیا ہے، اشہر معلومات۔ پھر اہلہ کا بتایا، مواقیت للناس۔ اچھا، یہ جو مہینے ہیں یہ کس میں ڈھلتے ہیں؟ ایام اور دنوں میں ڈھل جاتے ہیں۔ دن کا لفظ دو حصوں میں بولا جاتا ہے، عربی زبان میں بھی دو حصوں میں بولا جاتا ہے۔ یوم کہہ کے رات اور دن دونوں مراد لیے جائیں، یعنی 24 گھنٹے مراد لیے جاتے ہیں آج کے حساب کتاب کے مطابق، کیونکہ یہ جو 24 گھنٹوں میں دنیا کی تقسیم ہے یہ جدید دور کی تقسیم ہے۔ قدیم زمانے میں 24 گھنٹے نہیں ہوتے تھے، یا 12 گھنٹے لفظ ہی نہیں ہوتا تھا، آورز ہیں، منٹس ہیں، سیکنڈز ہیں، یہ نہیں ہوتے تھے۔ ابھی اس طرح سے یہ تقسیم ہمارے پاس موجود ہے۔ اس تقسیم کو بھی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ ملاحظہ کریں گے اللہ تعالیٰ نے مہینوں کو کس میں ڈھال دیا؟ ایام اور ایام میں۔ یوم سے کیا مراد ہے؟ دن اور رات۔ ایک دفعہ یوم سے مراد ممکن ہے نہار ہو، لیکن یوم سے یہاں پہ مراد کیا ہے؟ دن اور رات کا مجموعہ۔ ان مجموعوں سے ہفتے یا مہینے بنتے ہیں، اور مہینوں سے کیا بنتا ہے؟ سال۔ قرآن نے سالوں کا بھی ذکر کیا ہے، سنوات یا سنین کلمہ بھی آیا ہے۔ یہاں پہ اسی طریقے سے آئے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے دن کو کیسے تقسیم کیا، کیونکہ ہم نے ہر روز 24 گھنٹے گزارنے ہیں۔ قرآن کریم میں دنوں کے اعتبار سے 3 وقت تو واضح آئے ہیں، آپ یا چار حصے ضرور وارد ہوئے ہیں۔ دن کو 4 حصوں کی تقسیم سامنے ہمارے موجود ہے۔ ایک تو ہے لیل کے نام سے جسے رات کہتے ہیں، دوسرا ہے نہار جسے ہم دن کہتے ہیں، تیسرا ہے اسحار جو فجر سے پہلے کا وقت ہے، اور چوتھا ہے فجر یا صبح، جیسے کہ قرآن میں والفجر، سورہ فجر اسی کے عنوان سے ہے کہ فجر کے وقت کی قسم کھائی گئی ہے، یا صبح کی قسم کھائی گئی ہے کہ صبح کا کلمہ واضح طور پہ آیا ہے۔ یہ جو 4 ہمارے پاس اوقات آئے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے رات کہہ کے دن کے مقابلے میں بقیہ اوقات کو شامل ہو جاتی ہیں، یا دن کہہ کے وہ فجر کا وقت اور بقیہ شامل کر، یعنی رات کہہ کے سحری کا وقت آ جاتا ہے اور دن کہہ کے فجر کا وقت شامل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ 4 اوقات ہیں، ان 4 اوقات میں یہ سارے دن برابر نہیں ہیں، ان کی حکمتیں بہت ہیں۔ ایک دفعہ اختلاف اللیل والنہار کے اعتبار سے اللہ نے تعارف کرایا، متعدد آیات ہیں۔ کبھی ہمارے پاس آیات آتے ہیں یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، کہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرنا، یولجو کو علاج کے اعتبار سے کلمہ آیا ہے۔ یا رات کی صفات مختلف بیان کی ہیں کہ میں تیزی سے آپ کے سامنے چند اس کی صفات پڑھتا ہوں بدون معانی، کہ واللیل اذا ادبر، یا واللیل اذا عسعس، یا اسی طرح آیا کہ وجعلنا اللیل لباسا والنہار معاشا۔ بہرحال ابھی ہم نہار کو جدا کرتے ہیں، لیل کو دیکھیں، واللیل اذا ادبر واللیل اذا عسعس، یا وجعلنا اللیل لباسا واللیل اذا یسر واللیل اذا یغشاہا، یا واللیل اذا سجا۔ آپ دیکھ رہے کہ سجا، یغشا، یا ادبار، یا قرآن عسعسا، مختلف تعبیرات استعمال کی ہیں۔
اسی طرح نہار کے بارے میں بھی قرآن کریم نے کبھی مبصرہ کہا، کبھی معاشہ کہا، کبھی کہا کہ وابتغوا من فضلہ، دن میں اللہ کے فضل سے تم تلاش کرو۔ دن کے لیے بھی مختلف صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ بس یہ رات ہے، اس کی اپنی ایک حقیقت ہے، وہ اسی طریقے سے قرآن نے بیان کی، اختلاف اللیل والنہار کے اعتبار سے، کبھی یولج اللیل فی النہار کے اعتبار سے، یولج اللیل کے اعتبار سے، کبھی اذا ادبرا کہا، کبھی اذا عصا کہا، کبھی اسی طرح یغشا کہا، کبھی سجا کہا، مختلف طرح کے اس طرح کی یہ حقیقت رات کو بیان کرنے کے الفاظ ہیں۔ ان راتوں میں عبد کیا کرے، انسان کیا کرے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ انسان کو کیا اہتمام کرنا چاہیے؟ انسانوں میں مختلف افراد ہیں، وہ انہی اوقات میں سب انسان زندگی بسر کر رہے ہیں، سب کے لیے صبح ہے، سب کے لیے سحری ہے، سب کے لیے نہار ہے، سب کے لیے لیل ہے، لیکن اہتمام کرنے کے اعتبار سے جدا ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک اہتمام تو اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے مجموعی طور پہ قرار دیا، مسلم ہو غیر مسلم ہو۔ سورہ غافر آیت نمبر جیسے 61 میں اللہ الذی جعل لکم، اللہ وہ ہے کہ جس نے جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، اس لیے رات قرار دی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو۔ اس لیے جو رات کی نیند ہے وہ قلیل رات کی نیند دن کی کثیر نیند پہ بہاری ہے۔ آپ دن کو 10 گھنٹے سوئیں، رات کو 4 گھنٹے سوئیں، وہ 4 گھنٹے آپ کو قوت دے دے گی۔ اور وَالنَّهَارَ فِيهِ مُبْصَرًا، اور دن اللہ نے دکھائی دینے کے لیے بنایا، اس لیے وہ کام کرو جو دکھائی دینے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یا یہ کہ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ معاشا، معاش کے لیے اللہ نے، زندگی کے وسائل اکٹھے کرنے کے لیے اللہ نے دن کو قرار دیا ہے۔ رات اللہ نے کیوں قرار دی ہے؟ رات میں بڑی حکمت ہے، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، اس میں سکون مادی بھی ہے اور سکون معنوی بھی اللہ نے رکھا ہے۔ آئیں اب ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم سورہ مزمل آیت نمبر 6 اور 7 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ صَبْحًا طَوِيلًا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان ہے رات کا جو ہے نا، نشأۃ اللیل اشد وطأ، یہ انسان کو مضبوطی سے انسان کے وجود کے اندر مستحکم طور پہ چیزوں کو گاڑ دیتی ہے۔ وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور بہترین طور پہ قیام کا مقام جو ہے وہ لیل ہے۔ یا سورہ انسان آیت نمبر 25 اور 26 میں ارشاد ہوتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، بکرا و اصیلا، کہ تم صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو۔ اس میں بھی یہی کہا کہ اللہ نے نہار کیوں بنایا؟ سبحاً طویلا، سورہ مزمل میں آپ نے دیکھا دن ہے کہ زیادہ سے زیادہ تسبیح، طویل تسبیح کرو، اور رات میں وہ اہتمام کرو وطئن جو تمہارے لیے مضبوط قدم کا، اشد وطئن و اقوم قیلا کا سبب بنے۔ اچھا، اسی طرح سے اب سورہ انسان میں آ جائیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ، اور جب رات ہو جائے فَاسْجُدْ لَهُ، اللہ کو تم سجدہ کرو، وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، پوری رات پھر اللہ کی تسبیح کرو۔ ادھر ہمیں آیت سے پتہ لگ جائے رات کو سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ سب سے افضل ترین عمل وہ حالت سجدہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا ہے۔ اس لیے کہا کہ فَاسْجُدْ لَهُ، اللہ کے لیے تم رات کو سجدہ کرو۔ اس لیے نماز جو انسان پڑھتا ہے پوری رات میں، اس سے افضل عبادت نہیں ہے۔ ہم اعمال میں بھی وہ انتخاب کرتے ہیں جس میں نمازیں نہ ہوں۔ نماز ایک واحد ایسا مرکب عبادت ہے جس میں ہر چیز پائی جاتی ہے۔ اس میں رکوع سجود بھی ہے، اس میں ذکر بھی ہے، اس کے اندر دعا بھی ہے، اس میں تسبیح بھی ہے، اس میں حمد بھی ہے۔ نماز ایک عجیب مرکب ذات ہے۔ اس لیے ائمہ اہل بیت علیہ السلام آپ دیکھیں نمازیں در نمازیں راتوں کو پڑھا کرتے تھے۔ نمازوں کا بیان خصوصیت سے آیا، نماز شب کا بیان خصوصیت کے ساتھ آیا۔ اسی طرح سورہ طور آیت نمبر 49 دیکھیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَدْبَارَ النُّجُومِ، وَمِنَ اللَّيْلِ، رات ہو جائے فَسَبِّحْ، اٹھ کھڑے ہو اور تسبیح اللہ کی کرو۔ وَأَدْبَارِ النُّجُومِ، اور یہ جب جو ستارے ہیں یہ پیچھے کی جانب چلے جائیں، یعنی سحری کا وقت آنا شروع ہو جائے، اللہ کی تسبیح کرو۔ اب آپ نے ادھر ملاحظہ کیا کہ قرآن مسلسل کن چیزوں کے اوپر ابھار رہا ہے؟ اس بات پہ ابھار رہا ہے کہ رات کا اہتمام کرو، اٹھ کھڑے ہو۔ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، رات کو کھڑے ہو جاؤ لیکن پوری رات نہیں، ٹھیک ہے، تھوڑا آرام کیا
پھر کھڑے ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں، فتہجد، حکم دیا کہ تہجد پڑھو۔ آپ مسلسل دیکھ لیں کہ راتوں کو اللہ نے دنوں پہ فضیلت دی ہے، ان راتوں میں کس وقت کو سب سے فضیلت ہے؟ وہ ہے اسحار۔ قرآن میں 2 جگہ اسحار کا تذکرہ خصوصیت سے ہے، یعنی اب جو لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں ان افراد کا عنوان اللہ نے قرار دیا، جو راتوں کا اہتمام کریں اور سحری کا اہتمام کریں اللہ کی عبادت سے، اس کو کہتے ہیں متقین۔ اور جو اللہ کے ذکر سے جن کے قلوب ہلنے لگ جائیں، ان کے لیے قرآن نے 2 لفظ استعمال کیے، ایک ہے مخبتین اور ایک ہے مؤمنین۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ۔ یا ایک اور جگہ پہ آیا مؤمنین کہ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل جو ہیں وہ لرز اٹھتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ آيَاتُهُ، جب آیات اللہ کی پڑھی جاتی ہیں، زَادَتْهُمْ ایمانا، تو وہ آیات ان میں اضافہ کر دیتی ہیں ایمان کے اعتبار سے۔ اور ہم یہ قرآن کی آیات میں پڑھ چکے ہیں، اصل سرمایہ انسان کا کیا ہے؟ ایمان۔ بس آپ نے ملاحظہ کہ ان سب چیزوں کا ربط ہے انہی چیزوں سے، یعنی ان اوقات سے۔ یا سورہ اسراء میں آیت نمبر 107 میں ارشاد ہوتا ہے وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، یہ راتوں کو اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گریہ آہوزاری کرتے ہیں کہ زمین سے ان کی یہ ٹھوڑی لگ جاتی ہے، اور روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں۔ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور اس عمل سے مزید اللہ کی خشیت جو ہے ان کے دلوں میں بڑھ جاتی ہے، یعنی اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کی خاطر وہ یہ عمل انجام دیتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ آگے دیکھیں کہ سورہ زاریات میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے ان المتقین فی جنات وعیون، متقین جنتوں اور چشموں میں ہوں گے۔ پھر آگے آیت چل رہی ہے دنیا میں کیا کیا، یہ تو جنتوں کے تذکرے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، راتوں کو تھوڑا سوتے تھے، اٹھ کھڑے ہوتے تھے اللہ کی عبادت کے لیے، سوٹ کے اٹھ کھڑے ہوتے تھے۔ وبالاسحار ہم یستغفرون، سحری کے وقت آ جاتے استغفار شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے سورہ آل عمران آیت نمبر 14 میں 14 اور 17 کے آیات 14 سے 17 تک ہیں، ملاحظہ کریں واللہ بصیر بالعباد، یہ آیت نمبر 17 ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو بخوبی جانتا ہے، دیکھ رہا ہے اللہ کی ذات۔ پھر آگے کہ الذین، یہ عباد کی صفت آ رہی ہے، اللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو بخوبی جانتا ہے۔ الذین یقولون، جو یہ کہتے ہیں ربنا اننا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا، ہماری مغفرت فرما دے۔ اس دعا کو یاد کرنا چاہیے، حتماً یاد کریں قرآن کی اس آیت سے، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا، ہماری مغفرت فرما دے، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اور عذاب نار سے ہمیں محفوظ فرما۔ پھر آگے اب قرآن صفات بیان کرتا ہے الصابرین والصادقین والقانتین، قانتین یعنی راتوں کو کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کی عبادت میں، والمنفقین، خرچ کرتے ہیں پیسہ، اس کی بہت قرآن نے تاکید کی ہے، پیسہ خرچ کریں، نکالیں جیب سے، تھوڑا ہے تھوڑا دیں، زیادہ ہے زیادہ دیں۔ والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، آپ نے ان آیات میں دیکھا سحر کے ساتھ کس کا تعلق قرآن کی آیات میں جوڑا گیا ہے؟ استغفار۔ سحری کا وقت ہو جائے استغفار اللہ سے کریں۔ لکل شیء دواء، ہر شے کے لیے دوا ہے، ودواء الذنوب الاستغفار، اس لیے سحری کا وقت داخل ہو جائے، بھول جائیں پوری دنیا کو، بارگاہ الہی میں حاضر ہو جائے، استغفار کرے اللہ کی بارگاہ میں۔ بالاسحار یستغفرون، اللہم یستغفرون، سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ یا ادھر بھی دیکھا والمستغفرین بالاسحار، اسحار کمانے کا وقت ہے۔ ہر چیز نصیب تب ہوتی ہے جب طہارت حاصل ہو، قلب میں طہارت نہیں ہے کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے دریچے اور دروازے ہر قسم کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلتے ہیں جب اندر طہارت ہو، اور طہارت کا حصول استغفار سے ہوتا ہے۔ پھر راتوں کو آپ آئیں، آپ نے ان آیات میں مطالعہ کیا، راتوں کا تعلق کس سے جوڑا اللہ نے؟ وَاسْجُدْ لَهُ، اللہ کے لیے سجدہ کرو، سبحو، اس کے لیے تسبیح کرو، لیلاً طویلا نہاراً طویلا، کہ لیلاً طویلا بھی آیا ہے، سبحاً طویلا،
فی النہار سبحا طویلا اور وسبح لیلا طویلا، تسبیح زیادہ سے زیادہ کرو۔ اور ان سب چیزوں کا بہترین مرکب کیا ہے؟ جس میں استغفار بھی ہو، جس میں سجدہ بھی ہو، جس میں تسبیح بھی ہو، جس میں حمد بھی ہو، جس میں اللہ سے مناجات بھی ہو۔ سب سے بہترین اس کا مرکب کیا چیز ہے؟ نماز۔ اس میں دعا بھی ہے، اس میں قرأت بھی ہے، اس میں ذکر بھی ہے، اس میں تسبیح بھی ہے، اس میں استغفار بھی ہے، اس میں توبہ بھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مغفرت انسان کے لیے قرار دے دی ہے۔ اس لیے آیا فتہجد، پڑھو نماز، یا یہ کہا کہ تم کھڑے ہو جو اللہ کے لیے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کرو اللہ کی راہ۔ قانتین کا آیا اناء اللیل، کہ وہ شخص کیا برابر ہو سکتا ہے اس شخص کے جو راتوں کو کھڑا نہیں ہوتا؟ یہ ہمارے پاس اوقات آئے وَأَيَّامُهُ، ان ساری چیزوں میں، یہ تو اللہ نے تمام مہینوں میں رکھے، یہی اعمال ماہ مبارک رمضان میں کہاں پہنچ جائیں گے؟ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایامہ افضل الایام، دن اس کے کہ فی النہار سبحا طویلا، یہ تو عام دنوں میں اللہ نے اتنی برکتیں رکھی، ماہ مبارک میں جو ہیں وہ افضل الایام ہیں، اس لیے اس میں شان جدا ہے۔ واللیالی ہے افضل اللیالی، عام راتوں کی اللہ نے شان یہ رکھی کہ تم اٹھ کھڑے ہو، سجدے کرو، گریہ آہوزاری اور بکا کرو، اللہ کے ذکر کرو جس سے دل اندر سے ہل کے رہ جائیں، یا ان کی آنکھیں جو ہیں تفیض من الدمع، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں۔ اس لیے مخبتین کا تعارف کرایا، متقین کا تعارف کرایا، مومنین کا اللہ نے تعارف کرایا، قانتین کا، صابرین کا، مستغفرین کا، یہ الگ الگ گروہ ہیں۔ ہمارا شمار کہاں ہوتا ہے؟ آیا مستغفرین میں ہے یا نہیں؟ اسحار میں پتہ لگے گا کہ اٹھتا ہے یا نہیں۔ آیا متقین میں ہے یا نہیں؟ راتوں کو کیا وہ کرتا ہے پتہ لگے گا۔ اسی طریقے سے مخبتین میں ہے یا نہیں؟ صابرین قانتین ہے یا نہیں؟ دیکھا جائے گا۔ یہ ہمارے پاس مطالب آتے ہیں کہ وَلَيَالِهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِ وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ سَاعَةٍ أَفْضَلُ سَاعَاتٍ، اس کی گھڑیاں، اس کے لحظے افضل ترین گھڑیاں اور لحظے ہیں۔ اب جب یہ بیان ہمارے پاس آ گیا، معرفت ہو گئی، راتوں کو کیا کرنا ہے، سحری کو کیا کرنا ہے، دن کو کیا کرنا ہے، یہ پتہ ہمیں لگ گیا، مہینوں کا بھی پتہ لگ گیا، ان مہینوں میں افضل ترین مہینے کا بھی پتہ لگ گیا۔ اب خطبے میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ارشاد فرما رہے ہیں وَشَهْرٌ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَى ضِيَافَةِ اللَّهِ، پھر آج اللہ کی مہمان بن جاؤ۔ راتوں کو بھی یہ دسترخوان بچھا ہوا ہے، وہ یہ دنوں کو بھی دسترخوان بچھا ہوا ہے، یہ دسترخوان فجر کے وقت بھی کھلا ہوا ہے اور سحری میں بھی آمادہ ہے۔ حاضر ہونے والے میں کمی ہے، اس عطا کرنے والے کے پاس سے کمی نہیں ہے۔ یہ تو پورا مہینہ ہی ضیافت اللہ نے بنا دیا۔ تم ساعتوں میں آ جاؤ، یا تم سحری کے وقت آ جاؤ، یا فجر کے آ جاؤ، یا تم راتوں کو آؤ یا دنوں کو آؤ، تمہارے لیے یہ ضیافت اللہ کھلا ہوا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ سجدہ کرو، رکوع کرو، تسبیح کرو، ذکر کرو، استغفار کرو، ان سے تعلق جوڑ لیا، بقیہ اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، شرط ہے یہاں پہ، قانون اللہ بیان کر رہا ہے، اگر یہ بستیوں والے یہ ایمان اور تقوی لے آتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، برکات سما والارض ان کے اوپر جاری ہو جاتے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔